یرمیہ 49 باب۔ بنی امون کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں؟ پھر ملکوم نے کیوں جد پر قبضہ کر لیا اور اس کے لوگ اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں؟ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں بنی امون کے ربا میں لڑائی کا ہلڑ برپا کروں گا اور وہ کھنڈر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائی جائیں گی۔ تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اے حسبون واویلا کر کہ اے برباد کی گئی، اے ربا کی بیٹیوں چلاؤ، ٹانٹ اوڑھ کر ماتم کرو اور احاطوں میں ادھر ادھر دوڑو، کیونکہ ملکوم اسیری میں جائے گا اور اس کے کاہن اور عمرہ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو کیوں وادیوں پر فخر کرتی ہے؟ تیری وادی سیراب ہے۔ اے برگشتہ بیٹی، تو اپنے خزانوں پر تکیہ کرتی ہے کہ کون مجھ تک آ سکتا ہے۔ دیکھ، خداوند رب الفاظ فرماتا ہے، میں تیرے سب ارد گرد والوں کا خوف تجھ پر غالب کروں گا اور تجھ میں سے ہر ایک آگے ہانکا جائے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو آوارہ پھرنے والوں کو جمع کرے، مگر ان کے بعد میں بنی امون کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ ادوم کی بابت رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں خرد مطلق نہ رہی؟ کیا عاقلوں کی مصلحت جاتی رہی؟ کیا ان کی عقل اڑ گئی؟ اے ددان کے باشندوں، بھاگو، لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو، کیونکہ میں انتقام کے وقت اس پر عیساؤ کی سی مصیبت لاؤں گا۔ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ یا رات کو اگر چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے؟ پر میں عیساؤ کو بالکل ننگا کروں گا، اس کے پوشیدہ مکانوں کو بے پردہ کر دوں گا کہ وہ چھپ نہ سکے۔ اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پڑوسی سب نیست کیے جائیں گے اور وہ نہ رہے گا۔ تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ، میں ان کو زندہ رکھوں گا اور تیری بیوائیں مجھ پر توکل کریں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جو سزاوار نہ تھے کہ پیالہ پئیں انہوں نے خوب پیا۔ کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا؟ تو بے سزا نہ چھوٹے گا، بلکہ یقیناً اس میں سے پیے گا، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند فرماتا ہے کہ بسرا جائے حیرت اور ملامت اور ویرانی اور لعنت ہوگا، اور اس کے سب شہر عبدالآباد ویران رہیں گے۔ میں نے خداوند سے ایک خبر سنی ہے، بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو، کیونکہ دیکھ، میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان ذلیل کیا۔ تیری ہیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ اے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے، اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور ادوم بھی جائے حیرت ہوگا، ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا۔ جس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہو گئے، اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا، نہ آدم ذات وہاں سکونت کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھائے گا، پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا، کیونکہ مجھ سا کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے، اور وہ چرواہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے؟ بس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادہ کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے، سنو، ان کے گلہ کے سب چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی، ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا۔ دیکھ، وہ چڑھ آئے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا اور بسرا کے خلاف بازو پھیلائے گا، اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچہ کے دل کی مانند ہوگا۔ دمشق کی بابت حمات اور عرفات شرمندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی، وہ پگھل گئے۔ سمندر نے جنبش کھائی، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ دمشق کا زور ٹوٹ گیا، اس نے بھاگنے کے لیے منہ پھیرا اور تھر تھراہٹ نے اسے آ لیا، زچہ کے سے رنج و درد نے اسے آ پکڑا۔ یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا؟ سو اس کے جوان اس کے بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اور میں دمشق کی شہر پناہ میں آگ بھڑکاؤں گا جو بن حدد کے محلوں کو بھسم کر دے گی۔ کیدار کی بابت اور حصور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل نبوکدنضر نے شکست دی، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اٹھو، کیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرق کو ہلاک کرو۔ وہ اس کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے،
ان کے پردوں اور برتنوں اور اونٹوں کو چھین لے جائیں گے، اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ چاروں طرف خوف ہے، بھاگو، دور نکل جاؤ، نشیب میں بسو، اے حصور کے باشندوں۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ شاہ بابل نبوکدنصر نے تمہاری مخالفت میں مشورت کی اور تمہارے خلاف ارادہ کیا ہے۔ خداوند فرماتا ہے اٹھو، اس آسودہ قوم پر جو بے فکر رہتی ہے، جس کے نہ کواڑے ہیں نہ اڑبنگے، اور اکیلی ہے، چڑھائی کرو، اور ان کے اونٹ غنیمت کے لیے ہوں گے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت لوٹ کے لیے، اور میں ان لوگوں کو جو گاؤدم داڑھی رکھتے ہیں ہر طرف ہوا میں پراگندہ کروں گا، اور میں ان پر ہر طرح سے آفت لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور حصور گیدڑوں کا مقام ہمیشہ ویرانہ ہوگا، نہ کوئی آدمی وہاں بسے گا اور نہ کوئی آدمزاد اس میں سکونت کرے گا۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا صدیقیہ کی سلطنت کے شروع میں اعلام کی بابت یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ رب الفات یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اعلام کی کمان ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا، اور چاروں ہواؤں کو آسمان کے چاروں کونوں سے اعلام پر لاؤں گا، اور ان چاروں ہواؤں کی طرف ان کو پراگندہ کروں گا، اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک اعلام کے جلا وطن نہ پہنچے، کیونکہ میں اعلام کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے آگے ہراساں کروں گا، اور ان پر ایک بلا یعنی قہر شدید کو نازل کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا، اور میں اپنا تخت اعلام میں رکھوں گا، اور وہاں سے بادشاہ اور عمرہ کو نابود کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں اعلام کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔